ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا اور ایک ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ یہ انسان کس طرح مٹی سے پیدا ہوا، پھر یہ انسان کس طرح ایک گوشت پوست کا انسان بنا، پیدا ہوا، نوعمر بچے کی صورت میں سامنے آیا، نوجوان کی صورت میں سامنے آیا، یہاں تک کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، اس مرحلے میں آ کر کہ جب ماں باپ بوڑھے ہونے شروع ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور سامنے جوان اولاد ہو، جوان بچیاں ہوں، جوان بچے ہوں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، آج گھروں کے اندر دونوں میں بہت سے معاملات میں بے سکونی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ بعض گھروں کے اندر جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، اولاد اس طرح جوان سامنے ہوتی ہے، اس کی اپنی آرزوئیں ہوتی ہیں، اپنی سوچیں ہوتی ہیں، اپنا طرز زندگی ہوتا ہے، اپنے خیالات ہوتے ہیں، ماں باپ کے خیالات پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات پر چلانا چاہتے ہیں، وہ اپنے خیالات کے مطابق گھر کی زندگی کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے 50 سال 55 سال سے ایک گھر کا معمول بنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتے کہ گھر کے معمولات خراب ہوں۔ جوان اولاد یہ چاہتی ہے کہ اب ہماری زندگی ہے، ہم نے زندگی خود گزارنی ہے، ہماری اپنی چاہتے ہیں، ہمارے اپنی اوقات ہیں، ٹھیک ہے 50 سال پہلے ان کے طور طریقے ہوں گے، اب ہمارے طور طریقے اس دور کے تقاضے کے مطابق ہیں، ہمارے ملازمت کے تقاضے ہیں، اوقات مختلف ہیں۔ یہ اولاد ماں باپ کے ساتھ بس اوقات ایک وقت بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا پاتی۔ یہ نہیں کہ کوئی ناراضگی ہے، وقت ہی نہیں ہے، اور بسا اوقات انہی خواہشات کے تضاد اور تعارض میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور گھر میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسے مرحلے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاص مرحلے کے لیے بھی ہدایات قرآن مجید میں عطا فرمائی، صرف اس خاص مرحلے کے لیے، جو بھی میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جوان اولاد ہو اور سامنے بوڑھے ماں باپ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اب جوان اولاد کو احکامات دیے ہیں کہ تم اب یہ کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں 15واں پارہ، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی بالکل پہلی 2 ابتدائی آیات، جب اس مضمون کی ضرورت پیش آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، نوجوان بچے اور بچیوں کے سامنے قرآن حکیم ترجمے والا کھول کر ان کے سامنے رکھ دیجیے، بیٹا تمہارا رب یہ کہتا ہے، بس یہ کہہ کر فارغ ہو جائیے، یہ تمہارے رب نے اصول بتائیں بیٹا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لو، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، مانیں یا نہ مانیں، مانیں گے تو جنت، نہیں مانیں گے جہنم، منوانا جو ہے وہ
جوان اولاد سے کہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جوان اولاد سے بچپن کے اندر بار بار عرض کیا گزشتہ ملاقاتوں میں کہ انسان منواتا ہے، لیکن جب بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، بس پھر بات کو پہنچائیے. یہ نہیں کہ دامن جھاڑ کر ایک طرف ہو جائے، بس ٹھیک ہے اب جوان ہو گئے، اپنی زندگی گزارے، ہم ان کی کوئی مداخلت نہیں کرنی ہم نے اپنی ان کی زندگی میں. یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے، مداخلت نہیں کرنی. لہٰذا وہ لیے دیے ماں باپ رہتے، بوڑھے ماں باپ اور جوان اولاد اپنی مست زندگی میں. مداخلت اور چیز ہے، رہنمائی اور چیز ہے. غلط باتوں میں رہنمائی بڑی ضرورت ہے، اس کو مداخلت نہ سمجھیں، اس کو رہنمائی طریقے سے رہنمائی کی جائے. اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے اصول بتائے، 5 اصول بتائے، اور ان اصولوں کو بتاتے ہوئے وہ آیت ہے جو شروع میں تلاوت کی، 15واں پارہ، 3 رکوع، پہلی 2 آیتیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں. سب سے پہلے اولاد کو اور ماں باپ کو اس لائن پر آنا ہوگا کہ ہم رب کی بات مانیں گے. اور اگر ماں باپ بھی اس لائن پہ نہ ہوں کہ رب کی ماننی ہے کہ نہیں ماننی، اور اولاد بھی آگے سے رب کی ماننے نہ ماننے کے بارے میں بے فکری ہو، تو وہاں آگے قرآن کام نہیں آتا. یہ مانتا ہی نہیں، رب کی ماننے کو تیار ہی نہیں، نہ ماں باپ نہ اولاد، بات ہی ختم ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بنیاد بنائی کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. عبادت یہ صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا معنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا. یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت، صرف نماز روزہ نہیں. چنانچہ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر آگے فرمایا، آیات کا ترجمہ سنتے ہوئے آپ محسوس فرمائیں گے کہ یہ آیات بچوں کے لیے نہیں، نابالغ بچوں کے لیے نہیں، یہ جوان اولاد کے لیے، جوان بچے اور بچیوں کے لیے. کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے. خالق ہے نا، اسے معلوم ہے کبھی کبھی دونوں اکٹھے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ان میں سے ایک بوڑھا ہوتا ہے ایک جوان رہتا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں. یہاں تو صرف ماں باپ کا ہے نا. اور یہ عرض کر دوں کہ نوجوانوں کو یہ سوچ کے رکھنا چاہیے، نوجوان نسل کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا تو آخرت میں دینی ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، سزا اور جزا آخرت میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام رکھا ہے مکافات عمل. انسان کا اپنا کیا دنیا میں بھی آگے آ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں آگے نہ آئے نا تو یہ اس انسان کے لیے ڈھیل ہے. یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ اگر نافرمانی کے باوجود کوئی انسان پکڑ میں نہ آتا ہوا محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ وہ ڈھیل ہے. اگر کوئی باپ کی بے عزتی بھی کر رہا ہے، باپ کے سامنے چیخ بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، اور جناب ماں باپ کو احترام کے بجائے بے احترامی کے ساتھ رکھ رہا ہے، اور یہ سوچے کہ اللہ کچھ نہیں کر رہا، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ ڈھیل دے رہا ہے.
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ خوش ہے، میں جو کر رہا ہوں کچھ ہو تو رہا نہیں مجھے، میں جو مرضی کرتا رہا ہوں۔ آج نوجوان اولاد کی یہ سوچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو تمام بزرگوں کے لیے ایک اصول بتایا، نوجوان نسل کو ایک اصول بتایا بزرگوں کے لیے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ شابا عند سنہ من یکرمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحاح ستہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی عزت کرے گا۔ جب یہ حدیث پڑھا رہا تھا جامع شفیعہ میں، جامع ترمذی کے اندر، تو اب دیکھیے گا سامنے بیٹھے ہوئے سارے نوجوان، 570 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب پڑھا رہا تھا عالم، تو اس میں سے ایک پرچی آئی۔ اب آپ دیکھیے کہ نوجوان کا ذہن کہاں کام کرتا ہے، ماشاءاللہ کتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ اگلے لمحے کی بھی کتنی دور کی سوچتے۔ تو ایک چٹ آ گئی، اس پہ لکھا ہوا تھا، استاد محترم اس حدیث کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ جو کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ بوڑھا ہوگا تو ایک نوجوان مقرر ہوگا جو اس کی عزت کرے گا۔ اب آپ دیکھیے گا اس نوجوان کی اس حدیث کو سن کر بات کہاں اس کے ذہن میں اتری اور اس کو کتنی گہرائی کے ساتھ اس نے سمجھا اس کو کہ یہ بوڑھا ہوگا تو کوئی نوجوان مقرر ہوگا۔ معلوم ہوا اس کو لمبی عمر ملے گی نوجوان کو جو بوڑھے کی عزت کرتا ہے معاشرے کے اندر۔ لیکن اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 5 اصول بتائے۔ جو کوئی نوجوان ماں باپ سے تنگ ہو، یا وہ نوجوان سمجھتا ہو کہ میرے تعلقات ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، پرسکون نہیں ہیں، میں تنگ ہوں اپنے ماں باپ سے، جو کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی ماں باپ کے بارے میں گھر کے اندر یہ سوچتے ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ وہ بندہ بن جائیں، یعنی ماں باپ بندہ بن جائیں، کیونکہ آج نوجوان نسل کی سوچ یہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو بندہ بنا کے چھوڑوں گا، اور اس میں آ کر وہ چند حرکتیں کرتا ہے، اور خالق کو معلوم ہے کہ یہ نوجوان جب جوان ہو جائے گا سامنے اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں گے تو یہ ایسی حرکتیں کرے گا بندہ بنانے کے لیے۔ خالق کو معلوم، خالق ہے نا، وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، اسے معلوم۔ اس لیے قرآن مجید میں ہدایات دی خاص ان باتوں سے متعلق کہ اگر یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، یہ ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، نمبر 1 اصول، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ عربی میں اف کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کا ہلکا سا بھی کام، ہلکی سی بات، فلا تقل لہما اف، ان کو تکلیف پہنچانے والی کوئی بات نہیں کہنی، کوئی کام نہیں کرنا، ذرا سی چھوٹی سی تکلیف۔ چنانچہ علماء موجود ہیں بہت سارے یہاں، یہ اصول شاشی ایک اصول فقہ کی کتاب پڑھ کر آئے ہیں، اس کتاب کے اندر علامہ نظام الدین شاشی اس پر ایک اصول مرتب کرتے ہیں فقہ کا، فقہ اسلامی کا، کہ قرآن مجید کی آیت کے اس حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے لا تقل لہما اف، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحریم الضرب والشتم لابویہ، کہ ماں باپ کو گالی دینا اور ماں باپ کو مارنا حرام ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو مارنا حرام ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا، ابھی ہمارا معاشرہ اتنا گرا نہیں ہے، لیکن بہت دکھ کے ساتھ کہنا ہوگا کہ بعض پڑھے لکھے بچے، نوجوان
بسا اوقات گھر کی چار دیواری کے اندر، باہر تو بہت مہذب ہوتے ہیں، باہر بہت مہذب، گھر کی چار دیواری میں ماں باپ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے۔ ماں باپ بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کر پاتے، باہر نکل کر وہ بہت مہذب انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے معاشرے کا۔ یہ آج تکلیف دہ چار دیواری کے اندر کی باتیں، تکلیف دہ باتیں، لیکن حرام ہے، یہ ہاتھ اٹھانا حرام ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اس لیے کہ لا تقل لہما اف، ان ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی، ایک اصول۔ نمبر 2، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑکنا نہیں۔ یہ لا تنہرہما کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ جوانوں کے لیے آیت ہے، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ کبھی جھڑک کے بولے گا ماں باپ کے ساتھ، وہ ایک لگاتے وہاں جا کے گرتا ہے، بندہ بن جاتا ہے۔ اور جھڑکتے بھی نہیں، چھوٹے بچے نہیں جھڑکتے ماں باپ کو۔ یہ تو جوان جب ہو جاتا ہے، اس کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں، قوتیں اس کے اندر بڑی عروج پہ ہوتی ہیں، اور سامنے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں بیچارے بیماریوں میں پڑے ہوئے، اس وقت یہ جھڑکتا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ یہ انسان کی نفسیات ہے، انسان کی نفسیات ہے۔ کسی کو چپ کرانا چاہتا ہے نا انسان، اس کو جھڑکتا ہے تاکہ چپ ہو جائے، بند کرے چخ۔ یہ سوچ کر نوجوان بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، بے ادبی نہیں کرنا چاہتا۔ بعض نوجوان ملتے ہیں بہت پڑھے لکھے، قابل، بہت فرما بردار، لیکن کہتے ہیں کبھی کبھی بوڑھے ماں باپ نے بس ایک بات کو دہراتے رہتے، پیچھے پڑے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جھڑکنا پڑتا ان کو۔ تو کیا یہ گناہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لا تنہرہما۔ نمبر 2، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائے، ایک بوڑھا ہو جائے، تو لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، چاہے کچھ ہو جائے، جی ہاں کچھ ہو جائے، ان کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3، وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ آپ کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کوئی پیسہ لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی اپنا حق لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، نرم لہجے میں بات کیجئے، دلائل سے بات کیجئے، 10 نشستیں لگا لیں، 10 مرتبہ کہہ لیں، 100 مرتبہ کہہ لیں، نرم لہجہ، حالات دیکھ کر بات کریں، ماں باپ ہیں آخر۔ قل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کریں۔ 3 باتیں۔ نمبر 4، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، اکڑنا نہیں کچھ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، گھر کا ماحول تباہ ہوتا جائے گا، سارا سکون برباد ہو جائے گا۔ اس گھر کو آج اگر ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے پرسکون بنانا ہو تو خالق کے کہنے پر عمل کرنا پڑے گا، کوئی چارہ کار نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہو کوئی نوجوان کہ میں نے گھر کے ماحول کو درست کرنا ہے تو صرف خالق کے پیغام کو پورا کرنا ہوگا، اور اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مولانا صاحب مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میری رائے نہیں، یہ تو خالق کہہ رہا ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ جو کوئی یہ کہے کہ میں مانتا نہیں، کوئی نوجوان یہ کہتے میں نہیں مانتا ان باتوں کو، جی پھر کلمہ دوبارہ پڑھ لیں، یہ تو قرآن کو نہیں مان رہا، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا۔ تو نمبر 4، ماں باپ کے سامنے اکڑنا نہیں، اپنے آپ کو عاجزی سے جھکائے رکھنا۔ نمبر 5، آخری اصول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان ماں باپ کے لیے دعا مانگے زندگی میں۔ کتنے معاشرے کے اندر نوجوان اولاد ہوگی، جوان بچے اور بچیاں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں، مرنے کے بعد سارے ہی کرتے ہیں، وہ تو پھر نعمت چھنتی ہے تو پھر قدر ہوتی ہے،
وہ تو سارے کرتے ہیں۔ اگر یہ زندگی میں نوجوان اولاد، نوجوان لڑکا لڑکی اگر نوجوانی کے اندر ان بوڑھے ماں باپ کے لیے دو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہو نا اللہ سے تنہائی میں، کبھی جا کر وہ غلط باتیں نہیں کرے گا اپنے بوڑھے ماں باپ سے، کبھی نہیں کرے گا۔ یہ تو ابھی دعائیں کر رہا تھا، یہ تو ابھی دعائیں کر رہا تھا، اور دعا بھی اللہ نے خود سکھائی۔ دیکھیے گا درخواست کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے، پیش بھی درخواست اللہ تعالیٰ کو کرنی ہے، قبول بھی اللہ ہی نے کرنی ہے۔ اس میں قبولیت پہ کیا شک ہو سکتا ہے؟ کیا شک ہو سکتا ہے؟ بہت آسان سی دعا، جب ضرورت پیش آئے 15واں پارہ 3 رکوع ابتدائی آیات، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ 5واں کام یہ نوجوان نسل کو کرنا ہوگا اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کہ یہ دعا مانگنی ہوگی زندگی میں ان کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، ہمیں بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ یہ دعا کرنے کو نہیں کہا کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، بڑا تنگ کرتے ہیں بوڑھے ہو گئے، یہ نہیں کہا اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ بچپن میں اس نوجوان بچے اور بچی کی حالت قابل رحم تھی، نہ یہ اپنی تکلیف بتا سکتے تھے، نہ یہ اپنی گندگی بتا سکتے تھے، نہ اپنی یہ بھوک بتا سکتے تھے۔ یہ ماں کی جو رونے کی آواز کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر پتہ کر لیتی تھی کہ یہ نوجوان جو اس وقت بچہ تھا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، یا اس کے کپڑے بدلنے ہیں۔ اور ماں پہچاننے میں غلطی نہیں کرتی، اتنا رحم کھاتی تھی یہ ماں، اتنا رحم کھاتا تھا یہ باپ۔ اے اللہ اب یہ دونوں بوڑھے ہو گئے، کسی کو شوگر کی، کسی کو دل کی بیماری، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری، کسی کو ہڈیوں کی تکلیف، کسی کو کمر کی تکلیف، پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں ان بزرگوں کو، بوڑھے ماں باپ کو۔ اے اللہ اب ان کی حالت قابل رحم ہو گئی ہے، قابل رحم ہو گئی، اے اللہ اب ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما۔ یہ دعا کرتے رہے۔ آج گھروں کے ماحول کو ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر نوجوان نسل کے تعلقات اگر بگڑ رہے ہوں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر، یہ سورہ بنی اسرائیل جو کہ 15واں پارہ ہے، اس کے 3 رکوع کی ابتدائی یہ 2 آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے، ان 5 اصولوں پر نوجوان عمل کرنے لگے۔ نوجوانوں کو معلوم نہ ہو تو قرآن مجید ترجمے والا کھول کر ان نوجوانوں کے سامنے بس رکھ دیجئے، نوجوان بچے اور بچی کے سامنے رکھ دیجئے۔ وہ اللہ مقلب القلوب ہے، وہ اللہ دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ مت مایوس ہوئیے گا کسی نوجوان بچے اور بچی سے اگر وہ سرکش ہو گیا ہے، خالق کا کلام تو ہے، خالق کا کلام تو ہے، وہ خالق مقلب القلوب تو ہے۔ اس لیے کبھی بھی بچہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے مایوس نہ ہوئیے گا، اس کو گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ کیجیے گا، اس کو اپنے قریب کیجیے گا اور قرآن کے قریب کیجیے گا، اللہ گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔